اگر اخلاق مضبوط ہو، دنیا کی نظر میں ہمارا وزن بڑھ جائے گا، دنیا کی سوچ ہمارے بارے میں بدل جائے گی، ذلت عزت سے، کمزوری طاقت سے۔ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ علماء کرام، حمید پور کے بہت ہی معزز سامعین اور آس پاس سے تشریف لائے دوسرے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں پہلے اتحاد ابنائے سلفیہ کے ذمہ داران اور جے ایم پبلک اسکول کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، جن کے تعاون اور جن کی مشترکہ کوشش سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ سامعین حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مصروفیت کے اس وقت میں اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی باتوں کو سننے اور جاننے کے لیے۔ آپ کا یہاں تشریف لانا دین سے آپ کی محبت کی دلیل ہے
آپ کو اپنے دین سے محبت ہے، آپ کو اپنے دین سے لگاؤ ہے، آپ اپنے دین کی باتوں کو سننا اور جاننا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہم بھی آپ کے درمیان اسی مقصد کو لے کر حاضر ہیں کہ ہمارے جو دینی بھائی شہر اور اس کے اطراف میں رہتے سہتے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ، ان سے ہمارا رشتہ بنا رہے، وقتاً فوقتاً ہم ان کے درمیان جائیں اور دین کے تبلیغ کی جو ذمہ داری رب کی طرف سے ہم پر عائد ہے، اس ذمہ داری کو کسی حد تک ادا کریں۔ یہ رشتہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان قائم ہے، اس رشتہ کو رب نے قائم کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے سے دور دور تھے، لیکن اس نے تمہیں قریب کر دیا، تمہیں جوڑ دیا۔ تو جوڑنے والا، قریب کرنے والا، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا، ہمدردی اور اخوت کی چاشنی پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ ہم دین پر جتنا زیادہ گامزن رہیں گے، کاربند رہیں گے، دین سے قریب رہیں گے، دین پر چلتے رہیں گے، یہ رشتہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا اور اس رشتے میں اتنی ہی زیادہ مٹھاس ہوگی۔ اور ہم دین سے جتنا زیادہ دور رہیں گے، اتنا ہی یہ رشتہ کمزور ہوگا اور پھیکا ہوگا۔ دین نام کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے۔ اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے ہمارا نام عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے اپنے آپ کو مسلمان صرف اپنے نام سے ہی جانا، دین کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں، اور اگر جانکاری ہے بھی تو ہم نے دین کا مطلب یہی سمجھا کہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور عید اور بقرعید کی نماز پڑھنی ہے اور کسی کا جنازہ پڑھ لینا ہے۔ تو معاف کیجئے گا، دین صرف اس کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم اس بات کے پابند ہو گئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب اب ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، زندگی بتلانے کا جو راستہ تو نے دکھلایا ہے اسی راستے پر چلیں گے، زندگی گزارنے کا جو راستہ تو نے دکھلایا ہے اسی راستے پر چلیں گے۔ اگر ہم اپنے اس وعدے پر عملاً قائم ہیں
تو یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سعادت اور سرفرازی کی بات ہے. اور اگر ہماری زبان پر تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام ہمارے دل میں نہیں ہے، اسلام کا اثر ہمارے اعضاء و جوارح پر نہیں ہے، ہمارا دن بھی ویسے ہی گزرتا ہے جیسے دوسروں کا گزرتا ہے، ہماری راتیں بھی ویسے ہی گزرتی ہیں جیسے دوسروں کی گزرتی ہیں، ہم اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اخلاق میں ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے ہیں، تو پھر اس نام سے کیا فائدہ؟ بلکہ یہ نام دین کو بدنام کرنے والا ہے. دین کو بدنام کرنے والا بات ضرور تلخ ہے. جب ہم چند غیر مسلموں کے سامنے جائیں اور جھوٹ بولیں، چند غیر مسلموں کے سامنے جائیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر چوری کا الزام لگ جائے، کسی اور گناہ کا الزام لگ جائے، شرابیوں کی ٹولی میں معاذ اللہ ہم شامل ہو جائیں، جواڑیوں کے ساتھ معاذ اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو پھر یہ ہماری ذات سے ہمارے دین کی بدنامی ہو رہی ہے. ہماری ذات سے، ہمارے عمل سے ہمارے دین کی بدنامی ہو رہی ہے. دنیا یہ کہے گی کہ دیکھو جس دین کا ماننے والا ہے، جو کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین یہی کہتا ہوگا. جو دین کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے ذہن میں ہمارے عمل سے دین کا غلط تصور جائے گا، غلط تصور جائے گا. تو واقعی اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل میں ہمارے دین کی محبت ہے، تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی دنیا کو بدلیں. جس طرح سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، اسی طرح سے ہم زندگی گزاریں، اسی طرح سے ہم زندگی گزاریں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا مقصد بیان کیا ہے. کیوں بھیجا گیا رسول کو؟ رسول کو بھیجا کیوں گیا؟ اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس نے امیوں میں، جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان لوگوں میں، ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ رسول ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھے. یزکیہم، ان کے عمل کو سدھارے، ان کے اخلاق کو سدھارے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہوتا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ لوگ اپنے ناموں کو بدل لیں اور عمل جیسا ہے ویسا ہی کرتے رہیں، صرف ناموں کو بدل لیں، عمل جیسا ہے ویسا ہی کرتے رہیں، تو پھر مکہ کے مشرکین جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، یہ مخالفت کیوں کرتے؟ یہ لڑائیاں کیوں ہوتی؟ یہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ صرف نام بدلنے کا مسئلہ تھا تو سارے کے سارے لوگ اپنا نام بدل لیتے. لیکن وہ دین کو سمجھتے تھے، رسول کی بعثت کا مقصد سمجھتے تھے کہ یہاں معاملہ نام بدلنے کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ایمان و عمل کا ہے، یہاں معاملہ ایمان و عمل کا ہے، یہاں معاملہ عمل کی دنیا کو بدلنے کا ہے، عمل کی دنیا کو بدلنے کا ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے عمل کی دنیا ویسے ہی ہے جیسے دوسروں کے عمل کی دنیا ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے ہم سے اور دوسرے لوگوں سے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس نام کا فائدہ کیا ہے؟ اس نسبت کا فائدہ کیا ہے
اور دین سے ہماری محبت پھر کس معنی میں ہے؟ دین سے ہماری محبت کس معنی میں ہے کہ ہم ایک طرف تو دین کا نام لیتے ہیں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمارا عمل رسول کے لائے ہوئے دین، رسول کی لائی ہوئی شریعت اور رسول کی لائی ہوئی اور بتلائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کریں۔ مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم جائزہ لیں ایمانداری کے ساتھ کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ کتنے فیصد مسلمان نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ بہت ہی خراب صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی۔ جس کو دین کی بنیاد کہا گیا، جس کو دین کا ستون کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ دین کی عمارت نماز پر قائم ہے، ستون نہیں رہے گا، عمارت قائم نہیں رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی عمارت ستون پر قائم نہ رہے، ستون پر قائم نہ رہے۔ یہ کیسی چاہت ہے اور یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ ہمیں اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، اگر واقعی ہمیں اپنے دین سے محبت ہے تو ہماری مسجدیں آباد رہنی چاہیے، مسجدیں آباد رہنی چاہیے۔ دنیا کے کام ہمیں نماز سے نہ روکیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا وصف، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رجال ہیں، یہ رجال کا وصف ہے۔ رجال عام لوگوں کو نہیں کہا جاتا، رجال کا مطلب یہ ہے کہ خاص قسم کے جو لوگ ہیں جن کے اندر مردانگی ہے، یہ ان کا وصف ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ جو حقیقت میں دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، نماز سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، مسجدوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے مسجدوں پر آفت آتی ہے، ہم غصے سے بھر جاتے ہیں، ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری مسجدیں ہمارے پیشانیوں کے لیے ترس رہی ہیں، ہمارے رکوع و سجود کے لیے ترس رہی ہیں۔ مسجدیں آباد ہیں تو صرف جمعہ کے دن۔ اسلام کیا یہی چاہتا ہے کہ مسجدیں صرف جمعہ کے دن آباد ہوں؟ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ مؤذن مسجد سے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ مؤذن اللہ کا منادی ہے، اللہ کا منادی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیا دین سے محبت کا یہی تقاضا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ یتلو علیہم الکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 باتیں، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتوں کو ان پر پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، برے اخلاق سے، برے کردار سے ان کو روکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا فرمایا؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں۔ اچھا اخلاق کمال تک کیسے پہنچے گا؟
انسان کے اعمال کے ذریعے سے، لوگوں کی اصلاح کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے نہیں۔ کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے، طاق کی زینت کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ جو اخلاق تھا، جو کردار تھا، جو سیرت تھی، ابھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عملاً جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو ہم نے سنا۔ سیرت اس لیے تاکہ اس کو اپنایا جائے، سیرت اس لیے تاکہ ہم اسے سرمے بصیرت و بصارت بنائیں، دل بھی منور ہو، اور زندگی گزارنے کی جو شاہراہ ہے وہ شاہراہ بھی منور ہو، تاکہ اسی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو روشنی ہے، جو ذوفشانی ہے، ہماری زندگی اس سے کتنی دور ہے۔ آج زندگی میں جو تاریکی ہے، زندگی میں جو ظلمت ہے، زندگی میں جو اندھیرا ہے، اس اندھیرا کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت کی روشنی سے اور سیرت کی تابناکی سے تابانی حاصل نہیں کی۔ اخلاق کو سدھاریں، کردار کو سدھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب، اور اپنی نشست کے اعتبار سے بھی، جگہ کی قربت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مجھ سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اخلاق کو سدھاریں، کردار کو سدھاریں۔ ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ من حسن الخلق، قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، دوسرا پلڑا گناہوں کا ہوگا۔ نیکیوں کے پلڑے میں سب سے ثقیل چیز، سب سے وزنی چیز انسان کا اخلاق ہوگا، کردار ہوگا۔ انسان کا اخلاق اور اس کا کردار ہی اس کا تعارف ہوتا ہے۔ حقیقی تعارف انسان کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو اگر متاثر کر سکتے ہیں تو اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں، اپنے کردار سے متاثر کر سکتے ہیں، اپنی اچھائیوں سے متاثر کر سکتے ہیں۔ نام سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، خاندان سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، مال سے وہی متاثر ہوتا ہے جس کو غرض رہتی ہے۔ لیکن دنیا اگر متاثر ہوتی ہے تو اخلاق اور کردار سے متاثر ہوتی ہے۔ آج مسلمان دنیا کے اندر جو طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اگر اخلاق مضبوط ہو، دنیا کی نظر میں ہمارا وزن بڑھ جائے گا، دنیا کی سوچ ہمارے بارے میں بدل جائے گی، ذلت عزت سے، کمزوری طاقت سے۔ لیکن پہلے ہم تو اپنے آپ کو تو بدلیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں عزت دے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارا لوہا مانے، لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط تو کریں، اور پہلے ہم اپنے آپ کو اس لائق تو بنائیں کہ دنیا ہمیں عزت کی نظر سے دیکھے، دنیا عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم دوسروں کے درمیان ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے درمیان ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ کبھی ایمانداری کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان سے اچھے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین سچا ہے،
لیکن کیا جس دین کی سچائی کا ہم دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی دنیا کو یہ بتلایا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین سب سے سچا ہے؟ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو یہ تعلیم دی، ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو یہ تعلیم دی، ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا کو یہ تعلیم دی۔ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیے، دنیا کو انہوں نے فتح کیا طاقت کے بل پر نہیں، اخلاق کی تلوار سے، اخلاق کی تلوار سے۔ آج ہم نے طاقت کے اسی سرمایے کو اور طاقت کے اسی سوتے کو ہم نے خشک کر دیا، ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے، ہم اپنے آپ کو اس لائق تو بنائیں کہ دنیا ہماری عزت کرے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ علم آج کی دنیا میں عزت اور طاقت کا سوتا علم ہے۔ جس کے پاس علم کی دولت ہے، جس کے پاس علم کی دولت ہے، آپ غور کر لیں، دنیا کے اندر اسی کے پاس پیسہ ہے، اسی کے پاس عزت ہے، اسی کے پاس منصب ہے، اسی کا نام ہے، جس کے پاس علم ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی زندگی کیسی ہے یہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ میں اس بات کو زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام میں کیا کہا گیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا، پڑھیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ شرک کو چھوڑ دیجئے، کیا کہا گیا؟ اقرا، پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ جب مانو گے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اسی کی عبادت بھی کرو گے، لیکن پہلا لفظ اقرا، پڑھیے، یہ ہمارا دین ہے۔ پہلی وحی کا پہلا کلمہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ والدین کو بچوں کی فکر بھی کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، کھلانے کی فکر، پہنانے کی فکر، پالنے پوسنے کی فکر۔ لیکن کیا ہم اس بات کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اچھا مستقبل دیں، روشن مستقبل دیں، عزت والا مستقبل دیں؟ اچھا مستقبل، روشن مستقبل، عزت والا مستقبل آپ یقین کیجئے علم کے بغیر نہیں مل سکتا، علم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جگہ جگہ اسکول قائم ہیں، جگہ جگہ مدرسے قائم ہیں۔ کل کے دن جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، بچوں کو کتنی دور لے جانا پڑتا تھا، کتنی دور بھیجنا پڑتا تھا۔ آج تو مدرسے اور اسکول گویا ہمارے گھروں میں ہیں، گھر کے دروازے پر ہیں، محلہ کے اندر ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بڑھ گئی؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بڑھ گئی؟ یہ اسکول اور یہ مدرسے کے در و دیوار ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں، ہماری اسلامی غیرت کو پکار رہے ہیں کہ یہ مدرسے اور یہ اسکول اس لیے بنائے گئے تاکہ آپ کے نونہالوں کا، آپ کے جگر گوشوں کا، آپ کے پیاروں لاڈلوں کا مستقبل بنایا اور سنوارا جائے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے مستقبل کا اندازہ لگائیے، ملک کے حالات کا اندازہ لگائیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، نہیں لکھایا تو آپ یقین کیجئے کہ کل کا دن
ان کے لیے آج سے بڑا چیلنج ہوگا. کیسے یہ زندگی گزاریں گے, کیسے یہ زندگی گزاریں گے اس ملک کے اندر, اور کیسے یہ زندگی گزاریں گے اس دنیا کے اندر. ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور میں عام طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آج وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں, پیٹ کاٹ کر 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھائیں, 3 جوڑا کے بجائے 2 جوڑا پہنائیں. لیکن اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے آپ پڑھائیے, اللہ کے واسطے پڑھائیے. ورنہ اگر یہ بچے نہ پڑھ سکے, آپ یقین جانیے یہ آپ کا دینی فریضہ ہے. بچوں کو لکھانا, بچوں کو پڑھانا, بچوں کو تعلیم دینا, یہ آپ کا دینی فریضہ ہے. اور کل کے دن, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس بات کا سوال کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مفسرین تفسیر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں تعلیم دو اور انہیں ادب سکھلاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے جو لوگ اس کے ماتحت ہیں, بیوی ماتحت ہے, بچے ماتحت ہیں, چھوٹے چھوٹے بھائی گھروں کے اندر ہے, وہ ماتحت ہیں. آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری آپ کے سر تھی, آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال کرے گا بچوں کے حق میں اور بچوں کے بارے میں کہ جو ذمہ داریاں ان کے تئیں آپ پر تھیں, آپ نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا. اسلام کے احکام پر چلیے, اخلاق کو سنواریے, بچوں کے تعلیم کی فکر کیجیے. یقیناً 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 اللہ تبارک و تعالی ہمارے مستقبل کو بدل دے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اور اس نے اہل ایمان کے لیے جو وعدہ کیا ہے, اہل ایمان کے لیے جو وعدہ کیا ہے, اس وعدہ کی صداقت سے پورا یقین ہے کہ ہمارا مستقبل بدلے گا. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سر بلند رہو گے اگر واقعی ایمان و عمل کے اعتبار سے تم مومن ہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے, ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. جب تک زندہ رکھ, اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ, جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.